یہ واقعات میری دادی اماں کے ساتھ پیش آئے تو انہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب پاکستان وجود میں آیا تھا۔ ہم ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ یہاں ہمیں رہائش کے لیے ایک حویلی نما مکان الاٹ ہوا۔ یہ حویلی شہر سے کچھ دور تھی۔ اس میں 2 کمرے تھے۔ ہم نے کمرے کی صفائی وغیرہ کی اور سامان رکھ دیا۔ ہم چونکہ کافی سفر کر کے آئے تھے، لہٰذا ہم جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئے۔ رات کے تقریباً 2-2:30 بجے کے قریب مجھے سخت پیاس لگی۔ میں پانی پینے کے لیے کمرے میں گئی اور پانی پی کر واپس آ ہی رہی تھی کہ میری نظر 2 نقاب پوشوں پر پڑی جو گلی کے دروازے سے آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ میں سمجھی کہ ضرور یہ چور ہوں گے، کیونکہ اس وقت حالات بھی اسی طرح کے تھے۔ آئے روز چوری، قتل اور ڈکیتی جیسی وارداتیں ہوتی رہتی تھیں۔ میں دوڑ کر شوہر کے پاس گئی اور انہیں جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لاٹھی لے کر کہا، کہاں ہیں چور؟ لیکن اب چور غائب ہو چکے تھے۔ حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے چوروں کو کمرے کی طرف آتے دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے لاٹھی لے کر تمام حویلی چھان ماری، مگر چور کہیں نہ ملے۔ میرے شوہر نے آ کر مجھے غصے سے کہا، کچھ ہوش میں رہا کرو، آدھی رات کو ساری نیند خراب کر دی۔ اور پھر وہ سو گئے، مگر مجھے نیند نہ آئی۔ مجھے بار بار وہی منظر نظر آ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ میرا وہم تو نہیں ہو سکتا، مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ لہٰذا یہ رات میں نے کروٹ بدل بدل کر گزاری۔ اگلی رات ہمارے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو آج تک میرے ذہن میں محفوظ ہے اور شاید میں کبھی نہ بھلا سکوں۔ وہی تقریباً رات کے 2-2:30 بجے کا وقت تھا۔ میں اپنے شوہر کی فلق شگاف چیخ سن کر ہڑبڑا کر اٹھی اور دیکھا کہ میرے شوہر کی ناک اور منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ میں حیران و پریشان تھی کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا اور اپنے دوپٹے سے خون صاف کرنے لگی۔ میرے شوہر نے بمشکل کہا، وہ نقاب پوش ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے کہا، آپ حوصلہ کریں اور مجھے تمام بات بتائیں کہ آخر ہوا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، ابھی کچھ دیر قبل 2 نقاب پوش آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ 2 دن کے اندر یہ مکان خالی کر دو۔ یہ مکان ہمارا ہے اور ہم یہاں کسی کو برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پھر وہ دونوں غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ہم جو بھی ہیں، ہم یہاں کسی انسان کو برداشت نہیں کر سکتے، اور اگر تم لوگ کل تک نہ گئے تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ یہ کہہ کر ان میں سے ایک نقاب پوش نے میرا بازو پکڑا۔ اس کے ہاتھ آگ کی مانند گرم تھے اور پھر میرے منہ پر مکہ دے مارا اور کہا، یہ پہلا مکہ ہے، اگر کل تک نہ گئے تو کل دوسرا اور آخری مکہ ہوگا۔ اور پھر میری آنکھوں کے سامنے وہ کسی پرندے کی شکل میں تبدیل ہو کر اڑ گئے۔ میرے شوہر نے بڑی مشکل سے یہ باتیں بتائی تھیں۔ میں نے کہا کہ کل بھی جو میں نے دیکھے وہ یہی نقاب پوش ہوں گے، ضرور ان کا کسی جن یا روح سے تعلق ہے، اور اب یہ ہمیں اس مکان میں ٹکنے نہیں دیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ صبح ہوتے ہی ہم یہ مکان چھوڑ دیں گے اور ہم کرائے پر ہی کوئی دوسرا مکان لے لیں گے۔ وہ باقی رات ہم نے جاگ کر گزاری اور صبح ہوتے ہی میرے شوہر نے شہر جا کر مکان لے لیا اور ہم اس حویلی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے آئے۔ مگر اس حویلی میں بیتے واقعات آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعات ابھی ابھی رونما ہوئے ہوں۔ یہ کہہ کر
دادی اماں دور خلاؤں میں دیکھنے لگتی ہیں۔ خدا سب کو ان آفات سے دور رکھے، آمین۔